اللہم صلی علی محمد نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ سورۃ بقرہ آیت نمبر 146 پہلے حصے میں ہم نے بیان کیا تھا۔ یہ اسی آیت کریمہ کا دوسرا حصہ ہے اور اس کی تفسیر میں مختلف کتابوں میں حوالہ جات ملتے ہیں۔ تو اسی پہ بحیرہ راہب کی گواہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کی عمر مبارک 12 برس ہوئی تو جناب ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک نے ملک شام کی جانب تجارت کی غرض سے ارادہ کیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک نے اپنے چچا سے کہا، آپ مجھے یہاں کس کے بھروسہ پر چھوڑ کر جا رہے ہیں اور میرے والدین کے وصال کے بعد آپ میرے نگران ہیں۔ جناب ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کی بات سنی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے ارادہ کیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کو اپنے ساتھ سفر میں لے کر جاؤں گا۔ اسی دوران جناب ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک کے دوسرے بہن بھائی آ گئے اور انہوں نے کہا، یہ ابھی کم سن ہے اور ان کے لیے اتنا طویل سفر مناسب نہیں ہے۔ جناب ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کو ساتھ لے جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا، مگر پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک تنہا بیٹھ کے رو رہے تھے تو حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک نے رونے کی وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک خاموش رہے، جس پر جناب ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ یہ مجھ سے جدائی کے غم کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے پھر قسم کھا لی کہ اب میں اپنے بھتیجے کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کو ساتھ ملک شام لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک نقیب مال تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک اپنے چچا جناب ابو طالب کے ساتھ سفر کرتے ہوئے ملک شام کے ایک قصبہ بصرہ پہنچے اور وہاں بحیرہ نامی ایک راہب تھا جو علم و فضل میں ممتاز تھا، اور ادھر سے گزرنے والے تمام قافلے اکثر اس کے پاس قیام کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کا قافلہ اس جگہ پہنچا تو بحیرہ راہب نے ایک بادل کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر سایہ فگن دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک جس جانب جاتے وہ بادل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ ہی رہتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک جس درخت کے نیچے رکتے اس درخت کی شاخیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر جھک کر سایہ کر دیتی تھیں۔ بحیرہ راہب نے جب یہ منظر دیکھا تو اس نے اہل قافلہ کو دعوت طعام دی۔ جب اہل قافلہ اس دعوت میں شرکت کے لیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ان کے ساتھ نہ گئے،
بحیرہ راہب نے اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے متعلق دریافت کیا تو حارث بن عبد المطلب نے کہا یہ بات احسان و مروت کے خلاف ہے کہ ہم خود تو دعوت اڑائیں جبکہ ہمارا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک وہیں بیٹھا رہے۔ بحیرہ راہب نے جب حارث کی زبانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کا نام سنا، اس نے حارث سے کہا انہیں بلا کر لائیں۔ حارث انہیں بلانے گئے اور بحیرہ راہب کھڑکی سے دیکھتا رہا۔ جب حارث نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درخت کی اوڑ سے نکلے تو بادل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر پھر سایہ کر لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک بحیرہ راہب کے پاس پہنچے تو وہ تعظیماً کھڑا ہو گیا اور تیز نگاہوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کو دیکھنے لگا اور ان علامات کا مشاہدہ کرنے لگا جو کتب سابقہ میں پڑھ چکا تھا۔ جب سب لوگ کھانے سے فارغ ہو کر جانے لگے تو بحیرہ راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کو روک لیا۔ تمہیں لات و عزات کی قسم، میں جو کچھ پوچھوں مجھے سچ سچ بتانا۔ اور بحیرہ راہب نے لات و عزات کی قسم قریش کی تلقید میں کھائی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک نے فرمایا تم مجھے لات و عزات کی قسم نہ دو اور میرے لیے ان سے بڑھ کر کوئی چیز غضب والی نہیں۔ بحیرہ راہب بولا میں تمہیں اللہ عز و جل کی قسم دیتا ہوں اور میں جو کچھ پوچھوں گا تم سچ بتاؤ گے۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ آقائے دو جہاں، شہنشاہ کون و مکان، شفیع معظم، رحمت عالم، آپ فرمانے لگے تم جو چاہے مجھ سے پوچھ لو۔ بحیرہ راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک سے کئی نشانیوں اور علامات اور اپنے گزشتہ خوابوں کے متعلق دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک نے اسے شافی جواب دیا۔ بحیرہ راہب بولا میں نے جو علامات اور نشانیاں کتب سابقہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے متعلق پڑھی تھیں ان کی تصدیق ہو گئی۔ پھر بحیرہ راہب نے میرے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کی مہر نبوت کو دیکھنا چاہا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک نے اپنی پشت سے کپڑا نہ ہٹایا۔ پھر جناب ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک نے اصرار کیا تو بحیرہ راہب نے مہر نبوت کو دیکھا اور اس نے وہ تمام صفات پائیں جن کا مطالعہ وہ کتب سابقہ میں کر چکا تھا۔ بحیرہ راہب نے جناب ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک سے پوچھا یہ تمہارے کیا لگتے ہیں؟ جناب ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک نے کہا یہ میرا بیٹا ہے۔ بحیرہ راہب بولا یہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، اور کتب سابقہ میں منقولہ ہے کہ آپ کے والدین وصال فرما چکے ہوں گے۔ جناب ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک نے کہا یہ میرے بھتیجے ہیں۔ بحیرہ راہب بولا آپ درست کہتے ہیں، اور کیا ان کی آنکھوں کی سرخی کبھی دور ہوئی یا نہیں؟
جناب ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک نے کہا نہیں. بحیرہ راہ بولا آپ یہ بھی درست کہتے ہیں. اور پھر بحیرہ راہب نے جناب ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک سے کہا یہ اس امت کے پیغمبر ہیں اور آپ انہیں جلد واپس لے جائیں اور یہودیوں سے ان کی حفاظت کریں، کیونکہ جس بات کو میں جانتا ہوں اگر انہیں علم ہو گیا تو وہ انہیں نقصان پہنچائیں گے. چنانچہ جناب ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک نے اپنا سامان تجارت وہیں اونے پونے بیچ دیا، فروخت کر دیا، اور میرے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کو لے کر واپس لوٹ گئے، مکہ مکرمہ چلے گئے. تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات پاک تمام مسلمانوں کو میرے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کی تمام تر صفات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و احادیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.